بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں نکاح کے حوالے سے احادیث اور نکاح کی 5 قسمیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ نکاح کب کرنا سنت مؤکدہ ہے اور کب کرنا واجب ہے اور کب کرنا فرض ہے اور کب کرنا مکروہ ہے اور کب کرنا حرام ہے۔ اس کی صورتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 دولت مندی، نمبر 2 خاندانی شرافت، نمبر 3 خوبصورتی اور نمبر 4 دینداری۔ لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ توریت شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ نمبر 1 وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ نمبر 2 خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 3 وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعے حرام کاری سے بچنا چاہتا ہو۔ اب آپ دوستوں کی خدمت میں نکاح کرنا کب سنت مؤکدہ ہے، کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب مکروہ ہے اور کب حرام ہے وہ صورتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ نامرد ہو اور کپڑے کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر قدرت بھی ہو تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے۔ اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت اور تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہے تو ثواب پائے گا، اور اگر صرف لذت یا شہوت کو پورا کرنا مقصود ہو تو ثواب نہیں پائے گا۔ دوسری صورت ہے شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے، زنا کرنے کا اندیشہ ہے، اور کپڑے کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر قدرت رکھتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ یوں ہی جب کہ اجنبی عورت پر نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھوں سے کام لینا پڑے گا، یعنی مشت زنی کرنی پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 202 پر فرماتے ہیں یہ فعل یعنی کام ناپاک، حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے ناکح الید ملعون، یعنی جلک لگانے والے یعنی مشت زنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور تیسری صورت یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا، حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا تو نکاح کرنا فرض ہے۔ نمبر 4 اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ یعنی کپڑے کھانے پینے کے اخراجات نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا
تو نکاح کرنا مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 5، اگر ان باتوں کا یقین ہو یعنی نان نفقہ یعنی کھانے کپڑے وغیرہ کے اخراجات پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام مگر نکاح ہو جائے گا۔ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ان کو یاد رکھ کر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔